عنوان نمبر 31 رکن یمانی کی دعا۔ اس کونے کو صرف چھونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کونے پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ رکن یمانی پر استلام کے بعد اس دعا کو دونوں رکنوں کے درمیان پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی جگہ پڑھا کرتے تھے۔ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عنایت فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب فضل الطواف، حدیث نمبر 2957۔ حمید بن ابی سوید مجہول راوی ہے۔ طواف کی 2 رکعتیں اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم پر آ جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1218۔ مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھو۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1218۔ سلام کے بعد کی دعا۔ سلام پھیرنے کے بعد نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی اور اپنے لواحقین کے لیے نیک دعائیں کرو، کیونکہ یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اس کے متعلق خاص طور پر کوئی دعا صحیح حدیث سے مرفوع ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی جو دعائیں مناسب سمجھو پڑھ سکتے ہو، لیکن طبرانی اور بہقی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے طواف کی 2 رکعتوں کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو میرے باطن اور ظاہری حالتوں سے خوب واقف ہے، میری معذرت کو قبول فرما اور تو میری حالت کو جانتا ہے، مجھے میری مانگ عطا فرما اور تو میرے دل کے رازوں سے واقف ہے، میرے قصوروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے اور ایسا یقین کامل عطا فرما تاکہ میں جان لوں کہ جو کچھ آپ نے لکھ دیا ہے وہی مجھے پہنچے گا اور جو کچھ تو نے میری قسمت میں مقسوم کر دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اسنادہ ضعیف جدا۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275، حدیث نمبر 5971۔ النضر بن طاہر متروک راوی ہے۔ تنبیہ: یہ روایت حوالہ سابق عنوان نمبر 26 میں دوسری دعا میں الفاظ میں اختلاف اور تقدیم و تاخیر کے ساتھ گزری ہے۔ ممکن ہے مؤلف کے زیر نظر مختلف نسخے ہوں، واللہ تعالی اعلم۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس آؤ، اس کا بوسہ لے کر یا استلام کر کے باب بنی شیبہ سے نکل کر چاہے زمزم اور اس کی سبیل کے پاس آ کر زمزم پی لو، آب زمزم پی کر باب الصفا سے نکل کر سعی کے لیے باہر آؤ۔ تنبیہ: نمبر 1، یہ طواف قدوم کا بیان تھا، اس میں رمل اور استباع ہے، اس کے سوا کسی میں رمل و استباع نہیں کرنا چاہیے اور عورتیں طواف قدوم میں رمل و استباع نہ کریں، باقی طواف ویسا ہی کریں جس طرح مرد کرتے ہیں۔ حتی الامکان مردوں سے الگ ہو کر طواف کریں، مرد بھی ان کو ماں بہن بیٹی سمجھ کر نکاح بد نہ ڈالیں، یہ دربار الہی ہے، نظر بازی کا مقام نہیں ہے، نظر بازی سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ نمبر 2، مستحاضہ عورت اور بواسیر اور سلس البول کو طواف کرنا اور نماز پڑھنی چاہیے، البتہ حیض اور نفاس والی عورت اس حالت میں بیت اللہ کا طواف نہ کرے اور نہ نماز پڑھے، ان کے سوا ہر وہ کام کرے جو دیگر حاجی کرتے ہیں اور حیض سے پاک ہو جانے کے بعد طواف کرے۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب تقضی الحائض المناسک، حدیث نمبر 305۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب صحت احرام النفساء و استحباب اغتسالها للاحرام وکذا الحائض، حدیث نمبر
1209۔ نمبر 3، بیمار اور معذور جو خود طواف نہیں کر سکتا اسے پکڑ کر یا کسی سواری پر سوار کر کے طواف اور سعی کرانا جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب المریض یطوف راکبا، حدیث نمبر 1633۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب جواز الطواف علی بعیر، حدیث نمبر 1276۔ نمبر 4، بھیڑ اور ازدحام کی وجہ سے اگر حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھو اور ہاتھ یا لاٹھی حجر اسود کو لگا کر اسے چوم لو، اور اگر دور رہنے کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور ہی سے ہاتھ یا لاٹھی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر لو۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب استلام الرکن بالمحجن، حدیث نمبر 1607۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب جواز الطواف علی بعیر، حدیث نمبر 1772۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دیر تک کھڑا رہنا اور بھیڑ میں گھس کر اور دھکم دھکا سے لوگوں کو تکلیف دے کر بوسہ لینا نیکی نہیں ہے۔ شریعت میں سہولت زیادہ ہے، اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے جس کا بیان گزر چکا ہے۔ حجر اسود کے مقام کو لوگ پروانوں کی طرح چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 5، عورتوں کو اس بھیڑ میں ہرگز نہ گھسنا چاہیے، بڑی بد احتیاطی ہوتی ہے، دور کا استلام بہتر ہے۔ نمبر 6، طواف میں مسنونہ دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے۔ بعض لوگوں نے طواف کے پھیروں میں من گھڑت دعائیں ایجاد کر رکھی ہیں، پہلے پھیرے میں فلاں دعا اور دوسرے میں فلاں اور تیسرے میں فلاں، غرض ہر پھیروں کے لیے الگ الگ دعائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ اس طرح کا عمل کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ طواف میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور قرآن و حدیث کی دعائیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 7، طواف کرتے وقت اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو طواف کو موقوف کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤ، نماز کے بعد پہلے طواف پر بنا کر کے پورا کر لو۔ اسی طرح اگر اثناء طواف میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے تو طواف چھوڑ کر اس ضرورت سے فارغ ہو کر طواف پورا کر ڈالیں۔ نمبر 8، طواف کے 7 پھیروں میں اگر کمی بیشی کا شبہ ہو جائے تو ظن غالب پر عمل کرو، جس طرح نماز کی تعداد میں کمی بیشی کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، پاک صاف جوتی پہن کر طواف کرنا جائز ہے، جس طرح نماز پاک صاف جوتی میں جائز ہے۔ نمبر 10، طواف میں 2 رکن حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا چاہیے اور دونوں شامی کو نہیں چھونا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب من لم یستلم الا الرکنین الیمانیین، حدیث نمبر 1609۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب استلام الرکنین الیمانیین، حدیث نمبر 1267۔ نمبر 11، بیت اللہ کی دیواروں کے قریب طواف کرنا چاہیے، بھیڑ کی وجہ سے دور سے رہ کر بھی جائز ہے۔ نمبر 12، قارن جس نے حج و عمرہ دونوں کا ایک احرام باندھا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی سعی کرے، حج کا الگ طواف اور عمرے کا الگ اور حج کی الگ سعی اور عمرے کی الگ سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب طواف القارن، حدیث نمبر 1638۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب بیان وجوہ الاحرام، حدیث نمبر 1211۔ نمبر 13، بعض نادان طواف کی 2 رکعتوں کے بعد مقام ابراہیم کی جالیوں کو پکڑ کر دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ بدعت ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔